میری ماں کچھ دنوں سے بہت عجیب باتیں کر رہی تھی۔ چند دن پہلے وہ اپنے دوستوں سے مل کر واپس آئی تھی، لیکن اس کے بعد وہ پہلے جیسے نہیں رہی۔ پہلے وہ ہر وقت مسکراتی ہنستی رہتی تھی، مگر اب گھنٹوں گھنٹوں تک ایک کرسی پر سکڑ کر ایسے بیٹھی رہتی ہے جیسے کوئی ڈرا ہوا بچہ ہو۔ ان کے چہرے پر ایسی اداسی تھی جو دیکھ کر دل گھبرا جاتا تھا۔ اگر وہ چلتی بھی تھی تو بہت آہستہ آہستہ، بڑے بڑے قدم، اور ڈھولتی ہوئی جیسے کسی گہری سوچ میں کھوئی ہوئی ہو۔ میں، میری بہن اور میرے فادر سب ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر کچھ بھی کام نہیں آ رہا تھا۔ ہم بار بار پوچھتے تھے کہ آخر مسئلہ کیا ہے؟ وہ صرف ایک ہی جواب دیتی: میں مر چکی ہوں۔ کوئی بھی شخص اپنی ماں کی ایسی باتیں کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ پہلے ہمیں لگا کہ وہ مذاق کر رہی ہیں یا شاید بہت زیادہ اداس ہیں، لیکن نہیں، وہ واقعی یقین کرتی تھی کہ وہ مر چکی ہیں۔ جب ہم کہتے امی آپ ہمارے سامنے بیٹھی ہیں، آپ زندہ ہیں، تو وہ حیرت سے ہمیں دیکھتی اور کہتی: تم لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ مجھے یہاں نہیں، قبر میں ہونا چاہیے۔ پھر وہ اور عجیب باتیں کرتی، جیسے میری لاش ڈھونڈو، میرا جنازہ ادا کرو، مجھے جانے دو۔ یہ سب سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک رات انہوں نے بتایا کہ انہیں اپنی سڑتی ہوئی لاش کی بو آتی ہے، اور یہ بھی کہ وہ جنگل میں کہیں پڑی گل سڑ رہی ہے۔ میں نے پوچھا آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو وہ کہتی کہ جس رات وہ دوستوں سے مل کر واپس آ رہی تھی، اسی رات ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ان کے مطابق گاڑی سڑک سے پھسل کر الٹ گئی تھی اور وہ موقع پر ہی مر گئی تھی۔ مگر ہم کیسے اس بات کا یقین کر سکتے تھے؟ وہ تو ہمارے سامنے موجود تھی، اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ ان کی گاڑی واقعی غائب تھی۔ ہم نے ہر جگہ تلاش کیا مگر گاڑی کہیں نہیں ملی۔ جب بھی ہم تلاش کی بات کرتے وہ صرف اتنا کہتی: تم غلط جگہ ڈھونڈ رہے ہو۔ وقت گزرتا گیا، اس دوران ہم انہیں ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی لے کے گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ شاید وہ ایک ایسی مینٹل ڈیزیز کا شکار ہیں جس میں انسان خود کو مردہ سمجھنے لگتا ہے۔ ہم نے سوچا شاید یہی حقیقت ہے، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ خوفناک تھی۔ ایک دوپہر میں گھر میں اکیلا تھا کہ مجھے پولیس کی جانب سے کال آئی۔ افسر نے بتایا کہ سڑک سے دور جنگل کے قریب ایک الٹی ہوئی گاڑی ملی ہے۔ گاڑی کئی دنوں سے وہاں پڑی ہوئی ہے، اس کے اندر ایک عورت کی لاش بھی ہے۔ لاش بہت بری طریقے سے خراب ہو چکی ہے، مگر حلیہ انہوں نے جو بتایا وہ میری ماں سے ملتا تھا۔ انہوں نے مجھے مردہ خانے آ کر شناخت کرنے کو کہا۔ فون بند ہوتے ہی میرے ہاتھ کانپنے لگ گئے، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں ابھی اسی صدمے میں کھڑا تھا کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے ٹھنڈی ہوا کا احساس ہوا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، میری ماں میرے پیچھے کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے آہستہ سے میرے کان کے قریب آ کر کہا: دیکھا، میں سچ کہہ رہی تھی۔ میرے پورے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ پھر انہوں نے ایک قدم پیچھے لیا اور الٹے پاؤں ہی چلتی چلتی دروازہ کھول کر گھر سے باہر چلی گئی، اور جاتے جاتے ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے بس اتنا کہا: جنازے میں ملاقات ہوگی۔